بدھ کے دن یا رحمان اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں رب کو یا رحمانو سے پکارتا ہے تو میرا رب ایسا رحم فرماتا ہے کہ مانگنے والا مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے۔ رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کا چاند نکلتے ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ہم اس دنیا میں محنت و مشقت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم رب کی رضا سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ والو، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ بخشش کا سما لاتا ہے۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ گناہوں کی بخشش کا عشرہ، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ ابھی رمضان کا پہلا عشرہ ہے، رمضان کا دوسرا روزہ ہے۔ جو لوگ یکم رمضان کو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی غلطی کوتاہی لاپرواہی کی وجہ سے وظیفہ نہ پڑھ سکے، وہ رمضان کے دوسرے روزے کا یہ خاص عمل پڑھ لے۔ اللہ والو، روزانہ کی بنیاد پر مستند اور خاص اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ یہ ایسے اعمال ہیں، یہ ایسے شرطیہ کلمات ہیں۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں ان خاص اعمال کو پڑھتا ہے، خاص مقصد کے لیے پڑھتا ہے، تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، فرشتے آسمان سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، ہے کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرانے والا، تو آج 2 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار چلتے پھرتے پڑھ لو۔ اللہ والو، آپ چاہیں صبح نماز تہجد کے بعد پڑھ لیں، سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد دوسرے روزے یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج بدھ کا دن اور تمام کام سدھ ہو جائیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں دوسرا روزہ آ جائے تو آپ نے یا رحمان اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، یہ وقت پتہ نہیں اگلا سال رمضان نصیب ہو نہ ہو، اب موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا جائے۔ اگر آج یا رحمان اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ بڑا بدقسمت ہے، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ۔ جبرائیل فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے رب کو راضی نہ کر پائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرائے۔ اس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کی دعا پر آمین کہا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ بندہ بدبخت ہے جو بندہ رمضان کے مہینے میں رب کو راضی نہیں کر پاتا، رمضان کے مہینے میں اپنی حاجات کو پورا نہیں کر پاتا، رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش نہیں کروا سکتا۔ ویسے تو رمضان کی ہر گھڑی رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، لیکن آج اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، تنگ دست رہتے ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج کا وظیفہ میری یتیم بیواؤں ماؤں کے لیے ہے، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو اپنی عزت کی خاطر بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں لیکن رب کی رضا کی خاطر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آج میرے تمام دکھیاری بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ رمضان کے دوسرے روزے اور پہلا بدھ کے دن یا رحمانو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ
میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ عمل بہت آسان ہے، آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی کی وجہ سے یہ موقع، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل جائے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے میں آپ جو پڑھتے ہیں، جتنا پڑھتے ہیں، جیسا پڑھتے ہیں، ہر کسی کو پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن آپ نے رمضان کے دوسرے روزے میں یا رحمانو لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ آپ اتنے کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، رمضان میں قبولیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، رمضان کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو 2 رمضان بدھ کے دن پورا دن اور پوری رات موجود ہے۔ کسی بھی وقت سحری میں پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر جہاں موجود ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس جہاں وقت ملتا ہے آپ نے 2 رمضان بدھ کے دن یا رحمانو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف رمضان کے مہینے میں آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب فوری طور پر کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ میں رمضان کے دوسرے روزے کی خصوصی دعا کرتا ہوں، لاکھوں لوگ اس دعا میں شرکت کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ لکھ دیجئے گا۔ لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں، ہم سب کی بخشش ہو جائے، ہم سب سے رب راضی ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج تیرے محبوب کی امت کا مہینہ ہے، آج ہمارا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرما، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان میں نماز قائم کرنے کی اور روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تو دلوں کے راز بہتر جاننے والی ذات ہے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم فرما۔ مولا تو دل کے راز بہتر جاننے والی ذات ہے، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ آج جو کوئی تنگ دست بیٹھا ہے، آج جو کوئی قرض دار بیٹھا ہے، رب کریم رمضان کے مہینے کی برکت سے آج ہم سب پر نظر کرم فرما دے، مجھ سمیت ہم سب پر نظر کرم فرما، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھیے گا، دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی حصہ چھٹ گیا، وظیفے کی کوئی خاص بات مس ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ رمضان کا دوسرا روزہ سال میں ایک بار آتا ہے، پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد ہر انسان کا الگ ہے، کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے،
کوئی شادی چاہتا ہے، کوئی گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، کوئی نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، کوئی ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو آج جس کا جو دل کرتا ہے مانگ لو۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، عصمت والا مہینہ ہے۔ روزے کی حالت میں سحری میں پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو۔ اپنے مقصد کو ذہن میں لازمی رکھنا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ جب بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھیں بند کر کے یوں محسوس کرو کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کے سامنے چولی پھیلا کر بیٹھے ہیں، عاجز بن کر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو رب کریم کا وہ نام ہے جب کوئی بندہ رمضان کے دوسرے روزے کی حالت میں یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے منہ سے آنے والی بو اتنی پسند ہے کہ اس سے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، رب کریم فرماتا ہے کہ آپ کے منہ سے نکلنے والی بو کو رب اتنا پسند فرماتا ہے تو روزے کی حالت میں یا رحمانو کا ذکر رب کو کتنا پسند آئے گا۔ اللہ والو، آج خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج یا رحمانو کو پڑھے گا۔ یہ رمضان کا دوسرا روزہ ہے، پہلا روزہ گزر چکا، اب وقت لاپرواہی میں مت گزارنا۔ شعبان بھی گزر گیا، رمضان آ چکا ہے، اب آخری موقع ہے، یہ وقت قبولیت کا ہاتھوں سے جانے مت دینا۔ آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ توجہ کے ساتھ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا رحمانو پڑھنا شروع کیجئے گا۔ رب کی ذات آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ وہ ذات جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ یا رحمانو پڑھنے سے رب کا ایسا کرم ہو جائے گا کہ آپ تو کیا، آپ کے رشتہ دار ہمسائے بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایسا کیا کرم ہو گیا۔ اللہ والو، اگر کوئی کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رمضان کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے تو رمضان کے دوسرے روزے یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھ لینا اور توجہ کے ساتھ پڑھ لینا۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران دل میں جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گرد ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، جو آپ مانگتے چلے جاؤ گے فرشتہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا، اور وہ فرشتہ رب کے حکم سے آتا ہے۔ اللہ والو، میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا کہ میری تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ رمضان کے دوسرے روزے یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے وظیفے کو سکرین پر لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میرے کسی بہن بھائی سے چھوٹی سی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف 1 منٹ بھی مشکل لگے گا۔ آپ 1 منٹ کے اندر اندر یہ وظیفہ بآسانی پڑھ لیں گے۔
اب لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے کہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی ذات کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتی ہے۔ رب کی ذات آسمان پر بیٹھے ہر طرح کے مسائل کو اٹھا لیتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ویسے بھی شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، رکاوٹوں بندشوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہر طرح کی آزمائشوں سے جان چھٹ جاتی ہے، اور جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کرتا ہے رب کریم کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے وظیفے پڑھ چکا ہوں، جو بہنیں کہتی ہیں بڑے بڑے اعمال کرنے کے باوجود، جو بھائی کہتے ہیں کہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، بیٹی کے رشتے تک نہیں آتے، رکاوٹیں ہٹنے کا نام نہیں لیتی۔ آج میری گزارش ہے کہ رمضان کے دوسرے روزے بدھ کے دن آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار جلدی سے پڑھ کر جان نہیں چھڑانی۔ یاد رکھیے گا یہ 2 رمضان کے دوسرے روزے کا خاص عمل ہے۔ 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے 7 آسمانوں 7 زمینوں کے خزانے فرشتے لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اللہ والو، اگر تو دولت سنبھال سکتے ہو، اگر تو آپ کے پاس پیسہ اور دولت سنبھالنے کی جگہ ہے تو رمضان کے دوسرے یہ وظیفہ پڑھنا، کیونکہ رمضان کے دوسرے روزے بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ رمضان کے دوسرے روزے رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کر جو مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات جولیاں بر بر کر نوازتی ہے۔ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آخر میں تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 7 بار پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، فوری طور پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں ہر انسان لالچ کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ تسبیحات اور اعمال کرے۔ تو آج ایک ایسا چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ دینے جا رہا ہوں، ایک ایسا چھوٹا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کے کمالات بہت زیادہ ہیں، جس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ ایک قرآن مجید کا ثواب جلد چاہتے ہیں تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص میں رب فرماتا ہے کہ رب ایک ہے، وہ وحد لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اپنی نیکیوں کا پلڑا باری کرنا چاہتے ہو، جلد زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنا چاہتے ہو، جلد اپنے ہر حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہو، جو لوگ فوراً کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، وہ یا رحمان لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے، 3 بار قل هو اللہ احد مکمل پڑھنے سے رب کی ذات ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب دیتی ہے۔ اور جب کسی بندے کو بیٹھے بیٹھے ایک قرآن مجید کا ثواب مل جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ سے گناہوں کی بخشش ہو جائے، یا رحمانو سے رب کی ذات اپنا رحم و کرم فرما دے، پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج رمضان کے دوسرے روزے بدھ کے دن
یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، طریقہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، آپ رمضان کے دوسرے روزے صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد، حتیٰ کہ افطاری میں بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران جس حاجت کو ذہن میں رکھ کر پڑھو گے وہ 100% گارنٹی سے پوری ہو جائے گی۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک رب کریم کے پیارے محبوب پر لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اور فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیے گا، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے اعمال اور وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں صرف گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے۔ سچی توبہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب کریم سے مانگی، اور پھر اتنا مانگیے کہ رب کریم تجھے تیری عظمت کا واسطہ، آج تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے رب کی عظمت کے مطابق مانگنا کہ تو آسمانوں زمینوں کو سنبھالنے والی ذات ہے، تو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے۔ آج ہماری نسلوں تک رزق اور دولت کو فراوان کر دے، آج ہمارے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے، بے اولادوں کو اولاد، بے روزگاروں کو روزگار، قرض سے نجات کے لیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے رمضان کے دوسرے روزے بدھ کے دن یا رحمان لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں نہیں کروڑوں مانگتے ہیں، اور جب رب کا ایک نام لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ والو، یہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، لاپرواہی مت کرنا۔ یہ وظیفہ ایک بار لازمی کر دیکھنا، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔